बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, उर्दू की छठी किताब के साथ एक दफ़ा फिर आपसे हम कलाम होने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिक़ात दुआम के 5 असबाक़ की तकमील हम कर चुके हैं। असबाक़ का सिलसिला जारी और सारी है। उम्मीद है कि आप भी इस सिलसिले में हमारे साथ शामिल होंगे और रोज़ पाबंदी से ना सिर्फ असबाक़ देख रहे होंगे बल्कि हिदायत के मुताबिक काम की तकमील भी जारी रखे हुए होंगे। बेटा, आज हम छठे सबक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है बच्चों के खेल। सफ़ा नंबर 76 पर मज़कूरा सबक मौजूद है, मुलाहिज़ा फरमाइए। उन्वान बच्चों के खेल, सफ़ा नंबर 76। जी बेटा, सफ़ा नंबर 76 उन्वान बच्चों के खेल इस वक्त आपके सामने है। आज का जो सबक है ये दरअसल कुछ खेलों के तारुफ़ के तौर पर और उनके उसूल ज़वाबित के तौर पर तहरीर किया गया है और आपके लिए निसाब में शामिल रखा गया है। दरअसल बेटा, खेल जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं इस दौर की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि खेलों से इंसान की वर्जिश होती है, जिस्म मज़बूत होता है, ज़हन ताज़ा होता है, सेहत बेहतर होती है और अंदरूनी सलाहियतें सामने आती हैं और इंसान की सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, एतमाद पैदा होता है, ठीक है, और बच्चा दूसरों के साथ घुल मिलकर बहुत कुछ सीखता है। लिहाजा आप बच्चों को भी खेलों में खुसूसी हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए हमारे स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक दिन स्पोर्ट्स डे का रखा जाता है खेलों के तौर पर, और उसमें कई खेलों के मुकाबले होते हैं। अगर आपको याद होगा तो गुज़िश्ता साल हम आप तमाम तलबा को एक दिन लेके गए थे और आपने खूब खेलों में अपनी सलाहियतें दिखाईं। एक एक तालिब इल्म ने 10-10, 15-15 खेलों में हिस्सा लिया और कई तलबा ने तो बहुत सारे मेडल्स हासिल किए। मैंने ऐसे भी तलबा देखे जिन्होंने 5-5, 6-6 मेडल्स हासिल किए। कई खेलों में वो विनर्स रहे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन बच्चों में जो अंदरूनी एतमाद मौजूद था, उस एतमाद ने उन्हें जीतने में मदद दी। हम आप में भी वो एतमाद देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा, इब्तिदा करते हैं सबक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सबक एक क्लास रूम के मंज़र पर मुश्तमिल है। ये एक मंज़रनामा है। इसको आप वाक़या भी कह सकते हैं और अफसाना भी कह सकते हैं। एक क्लास रूम का मंज़र है। देखिए ज़रा, इब्तिदा होती है प्रिंसिपल के ऑफिस से। वो शर्मिंदा नज़रों से खड़ा था। वो शर्मिंदा नज़रों से खड़ा था, यानी वो सर झुकाए खड़ा था और शर्मिंदा था। प्रिंसिपल साहब ने उसे गौर से गुस्से से देखा और फिर कड़कदार आवाज़ में बोले। कड़कदार आवाज़ में बोले यानी गसीले लहजे में और ऊंची आवाज़ में बोले, तुम्हें किसने इस किस्म के खेल खेलने का मशवरा दिया है? कड़कदार आवाज़ में यानी कि गुस्से में, तुम्हें किसने इस किस्म के खेल खेलने का मशवरा दिया है? डांटते हुए, ठीक है। तो जवाब में वो उसने क्या कहा? जी सर, लड़खड़ाते हुए और झिझकते हुए और घबराते हुए। जी सर। आप जानते हैं बेटा, जब हमारा लहजा घबराया हुआ हो तो हम अल्फाज लड़खड़ाते हुए और झिझकते हुए बोलते हैं और हमारे अल्फाज हमारी ज़ुबान का साथ नहीं देते। जी सर। वो दूसरे भी खेलते हैं सर, अदनान ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, अगर दूसरे किसी खेल को खेलते हों तो वो जायज़ नहीं हो जाता। देखिए, आपने ग्राउंड में गुल्ली डंडा लाकर खेला और मेरे दफ्तर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अब आपको बात समझ में आई? ये प्रिंसिपल ऑफिस का मंजर है। अदनान चूंकि मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे थे, गुल्ली जाकर
प्रिंसिपल ऑफिस के शीशे पर लगी, जिससे शीशा चिकनाचूर हुआ और प्रिंसिपल ने उसे तादीबी तौर पर अपने ऑफिस में तलब किया था। और ये उसी डांट डपट का अहवाल है जो ऊपर आपने पढ़ा। प्रिंसिपल साहब ने उसे समझाया कि ये खेल बुरा है, इससे इंसान ज़ख्मी भी हो सकता है। मैंने खुद देखा है कि एक बच्चे की आंख सिर्फ गुल्ली लगने से ज़ाया हो गई थी। अदनान जी जी करके सर हिलाता रहा। प्रिंसिपल साहब ने फैसला किया कि किसी खाली पीरियड में वो बच्चों को खेलों के बारे में मुनासिब आगाही देंगे, यानी किसी फ्री पीरियड में, ठीक है, या किसी अरेंज पीरियड में वो तलबा से बात करेंगे। चौथे पीरियड में उन्हें मौका मिल गया तो वो क्लासरूम में चले गए। बच्चों ने उठकर उन्हें अच्छे अंदाज में खुशामदीद कहा, यानी इस्तकबालिया अल्फाज कहे और अस्सलाम वालेकुम कहा या गुड मॉर्निंग सर कहा। हाल अहवाल के बाद वो अपने असल मकसद की तरफ आए, यानी जो सोच कर वो क्लास में आए थे उस बारे में वो बात करने लगे। अब प्रिंसिपल साहब ने बात का आगाज़ कैसे किया वो देखिए। बच्चों, खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। इंसानी सेहत का दारोमदार काम काज, वर्जिश और खेल कूद पर है। खेल कूद की बदौलत इंसान मजबूत और चाको चौबंद रहता है। जैसे कि मैंने आपके सामने वजाहत की बेटा, इंसान अगर फ़आल रहे, फ़आल यानी कि काम करता रहे, तो इसका जिस्म भी सलामत रहता है और मजबूत रहता है। लेकिन अगर इंसान सुस्ती का मुजाहरा करने लगे तो ये सुस्त से सुस्तर होता चला जाता है और जिस्म भी मुख्तलिफ़ बीमारियों की आमाजगाह बन जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा कि इंसानी सेहत का दारोमदार कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। खेल कूद की बदौलत यानी की वजह से इंसान मजबूत और चाको चौबंद रहता है। चाक चौबंद किसे कहते हैं? चाको चौबंद कहते हैं चुस्त को, ठीक है, हर वक्त तैयार, मुस्तैद। मैं यहाँ तहरीर कर देता हूँ आपके लिए। चौकस या चुस्त, मुस्तैद। खेलों के ज़रिए इंसान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करता है, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को सामने लेकर आता है, ज़ाहिर करता है। उजागर करना यानी कि ज़ाहिर करना, उन्हें बढ़ाता है, अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करता है। ठीक है बेटा, अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों में बेशुमार अंदाज से खेल खेले जाते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं। तमाम बच्चे प्रिंसिपल की बातों को गौर से सुन रहे थे। वो एक बार फिर गोया हुए यानी कहने लगे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं, जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन खेल हैं जिनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेता है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी और इसी तरह कुश्ती भी। बच्चों के इलाकाई खेलों में, यानी बच्चे जो अपने अपने इलाक़ों में खेलते हैं, अपने अपने घरों में या अपने अपने तौर पर, उनका ज़िक्र आगे आ रहा है। बच्चों के इलाकाई खेलों में आँख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, कोकली किरदी और बोल मेरी मछली, इसी तरह बर्फ़ पानी, चंदा की चांदनी में, खो खो और पिट्ठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मशहूर हैं। ये मुख्तलिफ़ खेलों के नाम हैं जिनमें से यकीनन कुछ आपने खेले होंगे और कुछ आपने नहीं खेले होंगे। दरअसल हर इलाके के अपने अपने खेल होते हैं। जैसे कुछ यहाँ खेल ऐसे हैं जो आमतौर पर पंजाब के इलाक़ों में खेले जाते हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जो हम और आप भी खेलते रहे हैं, जैसे पिट्ठू गरम, इसी तरह आँख मचोली और इसी तरह दूसरे खेल बर्फ़ पानी वगैरह हम खेलते रहे अपने बचपन में भी, और यकीनन आपने भी खेले होंगे और आप इनकी तफसीलात भी जानते होंगे।
جی بچوں نے ان کی بات کی تائید کی، یعنی بچوں نے پرنسپل صاحب کی بات کی تائید کی۔ علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی ہمیشہ سے بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کو لکن میٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے۔ دراصل یہ لفظ غلط ہے، آنکھیں کھول کر نہیں، آنکھیں بند کر کے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے چھپنے والے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے بیٹا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ادھر ادھر بچوں کو تلاشتا ہے اور ان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینا پڑتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی باندھی جاتی ہے جس کو چھوا گیا ہو، اور پھر وہ دوسروں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں، پرنسپل نے بتایا۔ سر کیا کبڈی کھیل کھیلنا چاہیے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ عدنان نے ہمت کر کے سوال کر ڈالا۔ سوال کیا تھا کہ سر کیا کبڈی کھیل کھیلنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ کبڈی بر صغیر کا مقبول ترین کھیل ہے۔ بر صغیر میں آپ کو بتا چکا ہوں بیٹا کسے کہتے ہیں۔ بر صغیر کا لفظی مطلب تو ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا، لیکن یہ لفظ عام طور پر ہندوستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں پاکستان اور پڑوسی ملک بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ کبڈی بر صغیر کا مقبول ترین کھیل ہے، اسے دلچسپی سے کھیلا جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے اصول و ضوابط بتا سکے؟ انہوں نے کلاس کو بھی اپنی گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دی، یعنی اگر کوئی بچہ اس بارے میں تفصیلات بتا سکتا ہے تو بتا دیں۔ ناصر نے کھڑے ہو کر کہا، سر اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ اس میں دشمن کے علاقے میں جا کر مخالفین میں سے کسی ایک کو چھو کر آنا ہوتا ہے۔ حملہ آور اپنی حد سے باہر اتنی دیر رہ سکتا ہے جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے بیٹا کبڈی کا کھیل بڑا معروف کھیل ہے اور بڑا انرجی سے اور صلاحیتوں سے بھرپور کھیل ہے، اور جسمانی ورزش کا بہترین طریقہ ہے یہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ٹیم کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اکیلے تنہا دوسری ٹیم کے درمیان گھستا ہے اور دوسروں مخالفین میں سے کسی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران وہ بغیر سانس توڑے کبڈی 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 کا لفظ اونچی آواز سے بولتا رہتا ہے۔ جہاں اس کا سانس ٹوٹنے لگے وہ فوراً واپس اپنی ٹیم کا رخ کرتا ہے، اور اس دوران کوشش ہوتی ہے مخالفین کی کہ اسے پکڑ کے روک سکے، جہاں تک اسے روک سکے۔ جب اس کا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مخالفین کے نرغے میں ہوتا ہے تو اسے پھر مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ گیم سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور مخالفین کو 1 پوائنٹ مل جاتا ہے۔ سر اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، اس میں دشمن کے علاقے میں جا کر مخالفین میں سے کسی ایک کو چھو کر آنا ہوتا ہے۔ حملہ آور اپنی حد سے باہر اتنی دیر رہ سکتا ہے جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹ جائے۔ ایک سانس کے دوران وہ مسلسل کبڈی کبڈی کہتا رہتا ہے۔ اگر مخالف کے علاقے میں اس کا سانس ٹوٹ جائے تو اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی وہ گیم سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر دشمن اسے پکڑ لے اور اس کا سانس نہ ٹوٹنے تک نہ چھوڑے، یہ نہ کا لفظ بھی غلط ہے، اس کا سانس ٹوٹنے تک نہ چھوڑے تو بھی حملہ آور کو مردہ ہی تصور کیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی برابر ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک ٹیم میں 10 ہیں تو دوسری جانب بھی 10 کھلاڑی ہوں گے۔ اگر ایک ٹیم میں 9 کھلاڑی ہیں تو دوسری ٹیم میں بھی 9۔ عموماً یہ طاق عدد میں ہوتے ہیں، یعنی 7، 9 یا 11 کھلاڑی ہوتے ہیں دونوں جانب۔ شاباش، پرنسپل نے اس کی معلومات پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب میں چاہوں گا کہ دوسرے طلباء بھی کسی نہ کسی کھیل کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ تمام طلباء کو سر نے دعوت دی۔ سر میں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں۔
اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ نادیہ نے اٹھ کر کہا۔ ہاں بتاؤ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے۔ سر، ٹیبل ٹینس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک ٹیبل پر کھیلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیبل ہوتی ہے جس کے درمیان ایک چھوٹی سی باڑ موجود ہوتی ہے اور دونوں جانب ایک ایک یا دو کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک دوسرے کی جانب گیند کو پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر، ٹیبل ٹینس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک ٹیبل پر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں امپائر ٹاس کراتا ہے۔ ٹاس جیتنے والا کھلاڑی اپنی سائیڈ منتخب کرتا ہے۔ بعد میں کھلاڑی ٹیبل کی چوڑائی والی جانب سے ریکٹ کی مدد سے گیند کو ضرب لگا کر سروس کراتا ہے۔ سٹارٹ میں جب بال پھینکی جاتی ہے دوسری کی جانب، اس کو سروس کرنا کہتے ہیں یا سروس کرانا کہتے ہیں۔ گیند سروس کرانے والے کی میز سے ٹچ ہو کر نیٹ کے دوسری جانب چھو لے گی اور کھیل شروع ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جو میں نے لفظ استعمال کیا، درمیان میں باڑ لگی ہوتی ہے، اس کو انگلش میں نیٹ کہتے ہیں۔ وہ جال جو درمیان میں لگایا گیا ہوتا ہے جو تقریباً 4 یا 5 انچ کا ہوتا ہے۔ اس طرح جو کھلاڑی گیند نہیں کھیل پائے گا مخالف کھلاڑی کو پوائنٹ دلوانے کا سبب بنے گا۔ یوں مقررہ وقت میں زیادہ پوائنٹ لینے والا جیت جائے گا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، نادیہ نے ایک ماہر کھلاڑی کی طرح تفصیل سے بتایا تو پرنسپل صاحب بے حد خوش ہوئے۔ اب کی بار ارسلان نے پتنگ بازی کے بارے میں بتانا چاہا تو اس پر بھی پرنسپل صاحب نے اس کھیل کو ناپسند کرتے ہوئے سمجھایا کہ اس کھیل میں دھاتی تاروں کی ڈور کئی حادثات کا سبب بن چکی ہے۔ ساتھ ہی کٹی پتنگ کو پکڑنے کے جنون میں ہر سال کئی بچے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس کا جنون ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، پتنگ بازی ایک ایسا کھیل ہے، ایک ایسی تفریح ہے جس میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی پتنگ زیادہ سے زیادہ کاٹ سکے۔ اب اس کوشش میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مضبوط سے مضبوط ڈور لے کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کا مانجھا استعمال کرتے ہیں جس میں شیشے یا کانچ کا استعمال کیا گیا ہو۔ اب وہ مانجھا اور وہ ڈور دوسروں کے لیے ایذا اور ضرر کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو راہ چلتے ہوئے ٹریفک کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ جان سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچے کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنے کے لیے گلیوں میں ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور پتنگ لوٹنے کے چکر میں عام طور پر وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں یا چھت سے گر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کھیل بے حد ہی خطرناک ہے، اسے نہ کھیلا جائے تو بہتر ہے۔ عائشہ نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل انٹر اسکول مقابلوں میں اس کی ٹیم نے رسہ کشی کے کھیل میں حصہ لیا تھا۔ رسہ کشی آپ جانتے ہیں بیٹا، دو ٹیموں کے درمیان موٹی سی رسی دی جاتی ہے، بلکہ اسے رسہ کہنا چاہیے۔ رسی چھوٹی رسی کو کہا جاتا ہے اور بڑی رسی کو رسہ یعنی موٹی رسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عائشہ کی ٹیم نے لڑکوں کی ٹیم کو ہرا دیا تھا۔ دونوں ٹیمیں وہ رسہ کھینچتی ہیں اور جیتنے والی ٹیم جو دوسری ٹیم سے رسہ کھینچنے میں کامیاب ہو جائے اس کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ عائشہ نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل انٹر اسکول مقابلوں میں اس کی ٹیم نے رسہ کشی کے کھیل میں حصہ لیا تھا اور وہ لڑکوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پرنسپل صاحب نے بچوں سے کہا کہ رسہ کشی میں ایک بڑی سی رسی لی جاتی ہے جس کے ایک جانب ٹیم اے اور دوسری جانب بی ٹیم ہوتی ہے۔ کھیل شروع ہو تو دونوں ٹیمیں مل کر اسے کھینچتی ہیں اور اپنے علاقے میں لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اور پھر جو ٹیم اس میں کامیاب ہو جائے وہ جیت جاتی ہے۔ جی سر، آپ نے اچھی معلومات دی۔ کرکٹ سب کا پسندیدہ کھیل ہے اور ہم اسے بہت کھیلتے ہیں، ساجد نے کہا۔ اب پرنسپل صاحب نے کیا کہا؟ پرنسپل صاحب نے کہا کرکٹ کھیلیں، ضرور کھیلیں، لیکن اس سلسلے میں یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ یہ کھیل میدان میں کھیلنے کا ہے، اس لیے اسے گلیوں اور سڑکوں پر نہ کھیلا جائے، اس لیے کہ یوں یہ کھیل رحمت کے بجائے
زحمت بن جاتا ہے۔ چلتے پھرتے کوئی شخص بال سے زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا مٹکا پھوٹ جاتا ہے یا پھر کسی کے گھر کی کھڑکی کا قیمتی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم تو تولتے دلان میں تیلتے ہیں، عامر نے تتلا کر کہا۔ عامر نے کیا کہا کہ ہم تو تولتے دلان میں تھیلتے ہیں، یعنی کہ ہم تو اسکول کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح عامر نے سر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ بچوں، آج کے لیے فقط اتنا ہی۔ یہ ہے سبق بچوں کے کھیل، جس کا آپ سر ورک آج اپنی کاپی میں بنا لیں گے۔ انشاءاللہ اس کے مزید حصے کی کل ہم بلند خوانی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشق کی جانب بھی جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔